الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل، قسط نمبر 2، سوال 11 تا 20۔ سوال نمبر 11 کہ کیا نابالغ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی نابالغ سمجھدار ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی اگر بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کی پیچھے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے اعتکاف کی شرطیں بتائی تھی، اعتکاف کی 6 شرطیں تھیں، اس میں بالغ ہونا کوئی جو ہے نا شرط قرار نہیں دی گیا، اس میں مسلمان ہونا اور عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا اس میں قرار دیا گیا، یعنی کوئی اگر نابالغ بھی ہے لیکن سمجھدار ہو تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 12 کیا نامرد اور خنثی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جواب: نامرد اور خنثی یعنی ہجڑا دونوں مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13 کہ کیا معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ جواب: معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ، تحریمی اور ناجائز و گناہ ہے، اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج و گناہ نہیں، اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ سوال نمبر 14 کیا سنت اعتکاف اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ جواب: سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ سوال نمبر 15 اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں یعنی کسی دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ جواب: اگر معتکف ایسی مسجد میں ٹھہرا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے کی نماز کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید وہاں پر ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر اس مسجد میں جس مسجد میں معتکف نے اعتکاف کیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ کسی دوسری مسجد میں جمعہ جا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اندازاً اتنے ٹائم کے لیے اتنے وقت کے لیے نکلے کہ صرف وہاں پر پہلے جا کر 4 سنتیں صرف ادا کر سکے، اور اس کے بعد فرض پڑھنے کے بعد صرف وہاں پر 6 رکعتیں پڑھنا جتنا ٹائم ہے یعنی اتنا ٹائم وہاں پر مزید ٹھہر سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر زیادہ ٹائم ٹھہرے گا تو وہ مکروہ ہوگا۔ سوال نمبر 16 اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جہاں پر نماز باجماعت نہ ہوتی ہو تو کیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ جواب: اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جس میں نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، یعنی جمعے کے لیے جا سکتا ہے لیکن فرض نماز کے لیے نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جماعت کے بغیر اسی مسجد میں نماز ادا کرے۔ سوال نمبر 7 اگر معتکف اپنی کسی حاجت کی بنا پر اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو کیا اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں آج کل پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو معتکف ہے اسے باہر نکلے تو وہ اپنا منہ چھپا کے نکلے، یا اس کے بارے میں جواب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے کہ اگر معتکف اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ سوال نمبر 18 کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی تقریباً 3 قسمیں ہیں، یعنی نمبر 1 واجب یعنی واجب اعتکاف، سنتی اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجبی اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ اگر اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، اور اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ یعنی جو ہوتا ہے جو نیت کر کے مان لیا جائے بھائی اتنے دن کا اعتکاف کرتا ہوں وہ واجبی اعتکاف ہے، اور اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اور سنتی اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اور نفلی اعتکاف منت اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف
کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر معقدہ ہے، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب مسجد سے باہر نکلے گا تو ختم ہو جائے گا، اور اس کی نیت یوں ہوگی: نویت سنت الاعتکاف، یا اپنی مادری زبان میں یوں بھی نیت کر لیجئے: میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ تھی تین سنتیں، یعنی یہ تھی تین اعتکاف کی قسمیں، یعنی واجبی اعتکاف، سنتی اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجبی اور سنتی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، جبکہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں۔ سوال نمبر 19، کیا معتکف مسجد میں خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ جواب: معتکف اپنی یا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لا سکتا، البتہ تھوڑی سی چیز ہو، وہ چیز مسجد میں جگہ نہیں گھیرے گی تو پھر وہ چیز مسجد میں لا سکتا ہے، یعنی تھوڑی سی چیز ہو کہ وہ مسجد میں جگہ نہ گھیرے تو وہ کوئی بھی خرید و فروخت والی وہ بھی چیز مسجد میں لے کر آ سکتا ہے۔ خرید و فروخت صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، مال کمانے کے لیے نہ ہو، ورنہ مسجد میں خرید و فروخت معتکف کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 20، کیا معتکف اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر دنیاوی بات چیت کر سکتا ہے؟ جواب: معتکف اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے کسی نمازی یا عبادت کرنے والے یا سونے والے کو تکلیف یا تشویش نہ ہو، یعنی اس سے تکلیف کا سامنا نہ پیش ہو، یعنی اس کا جو نماز پڑھنے والا ہے یا کوئی عبادت کرنے والا ہے اس کا دھیان اس کے خشوع و خضوع میں کمی واقع نہ ہوتی ہو۔ مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں، یعنی بلا ضرورت کے بغیر دنیاوی بات چیت کرنا بھی معتکف کو اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔